آپ کو یہ جان کر شوق لگے گا کہ زمین پر انسان پہلا رہائش نہیں تھا. ہم سے پہلے یہاں ایک پوری مخلوق آباد تھی جنہیں ہم جن کہتے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ انہی جنات میں سے ایک جن اپنی عبادت کے زور پر فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور فرشتوں کا لیڈر بنا، ان کا استاد بنا. لیکن جب اللہ نے انسانوں کو بنایا تب کیا ہوا؟ یہ کہانی ہے ابلیس کے عروج اور زوال کی، جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ویڈیو شارٹ ہے، پوری دیکھنا. تاریخ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو بسایا تھا، لیکن انہوں نے زمین پر رہنے کے کچھ عرصے بعد بغاوت شروع کر دی. انہوں نے اس قدر خون ریزی اور فساد مچایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو ایک لشکر بھیجا. ان فرشتوں نے باغی جنات کو مار بھگایا اور انہیں جزیروں اور سمندروں کی طرف ڈھکیل دیا. لیکن ان جنات میں سے ایک بچہ تھا. یہ کچھ روایت کے مطابق ایک عابد جن تھا جسے فرشتوں نے نہیں مارا. اس جن کا نام تھا عزازیل. یہ عزازیل کوئی عام جن نہیں تھا. اس کے اندر عبادت کا اور اللہ کے قربت کا اتنا جنون تھا کہ کہتے ہیں کہ زمین کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اس کی ڈیڈیکیشن اور علم کو دیکھ کر اللہ نے اسے وہ مقام دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر لایا گیا. وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اسے معلم الملکوت یعنی ٹیچر آف اینجل کہا جانے لگا. سوچئے، ایک جن جو آگ سے بنا تھا وہ نور سے بنے فرشتوں کا استاد بن گیا. اس کے پاس عزت تھی، مقام تھا، علم تھا، لیکن ایک چیز اس کے اندر چھپی ہوئی تھی جو اسے لے ڈوبی، اور وہ تھی جو ہم سب کے اندر ہے، ایگو. پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے اپنی نئی تخلیق یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا. اللہ نے مٹی سے آدم کو پتلا بنایا. جب اللہ نے فرشتوں اور وہاں موجود ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر گئے سوائے ایک کے. یہ وہی عزازیل تھا یعنی ابلیس. اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں مانگی بلکہ اپنا لاجک پیش کیا. اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. بس یہ ایک جملہ، یہ ایک سوچ کہ بہتر میں ہوں، آئی ایم بیٹر، اس نے اس کی کروڑوں سال کی عبادت کو خاک میں ملا دیا. اللہ نے اسے دھتکار دیا، اسے رحمت سے دور کر دیا اور وہ شیطان بن گیا. جب اسے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ اس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی. اس نے کہا، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے. اور پھر اس نے وہ قسم کھائی. اس نے کہا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور میں انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ وہ اوپن چیلنج تھا جو اس نے پہلے دن دیا تھا. آج جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا نماز چھوڑتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم انجانے میں اسی ابلیس کا وعدہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں عزازیل کی طرح ایگو کو چننا ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی طرح غلطی پر توبہ کرنی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں اور کوشش کریں ویڈیو شیئر کریں، اور انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا.